بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو تنہا خالق، مالک اور مدبر ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں میں
جن لوگوں کو بہتر قرار دیا وہ اس دنیا کے اندر بہتر ہیں، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے چہیتے محبوب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اپنی احادیث کے اندر، اپنی پیاری پیاری باتوں کے اندر جن لوگوں کو بہتر قرار دیا وہ دنیا میں بہتر ہے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہم کسی دنیا پرست انسان سے پوچھیں گے، کسی دنیا والے شخص سے پوچھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہوگا، وہ یہ ہمیں جواب دیں گے کہ دنیا میں بہتر وہ ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس بہترین گھر ہو، مکان ہو، جو بہترین سے بہترین گاڑی کے اندر چلتا ہو اور اپنی تمام ضرورتوں کو بآسانی مہیا کرتا ہو اور پوری کرتا ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں کتاب و سنت کے اندر کن لوگوں کو بہتر قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب اگر ہم قرآن و سنت سے پوچھیں تو ہمیں اس کا جواب بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان انداز میں قرآن حکیم سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے بہتر وہ ہیں، تم لوگ بہتر ہو امتوں میں، تم تمام امتوں میں امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے۔ میرا اور آپ کا اس امت کے اندر آنا یہ سب سے بڑی بہتری کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر بہتری کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار امتوں کو بھیجا، پیدا کیا، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت اگر کوئی ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ لیکن شرط ہے اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی، اپنا مفاد نہیں، اپنی مفاد پرستی نہیں، اپنا فائدہ نہیں، بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو نکالے گئے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین امت ہے اور وہ امت محمدیہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا، انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں میں سے ایک امت ہو اور 70ویں امت ہو، اور تمہارے اوپر امتوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ کہا اللہ کے نبی نے آگے صلی اللہ علیہ وسلم، انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور تمہاری تعظیم اللہ کی نگاہ میں بہت ہے، اور تم امت محمدیہ ہو۔ امت محمدیہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں خیر الناس للناس، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقہم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہ ہو جو ان لوگوں کو جن کے گلے کے اندر طوق پڑا ہوا ہے، غلامی کا طوق ہے، کفر کا طوق ہے، ان کو اس غلامی سے نکال کر کے تم دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہو، تم لوگ سب سے بہتر ہو۔ حتی یدخلوا فی الاسلام، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تم سب سے بہتر ہو۔ اگر تم اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہو تو تم بہترین امت کے اندر وہ کام کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی صفت بتائی۔ کہا تأمرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا نکتہ ہے بہتری کا۔ میرا اور آپ کا امت محمدیہ میں آنا یہ سب سے بڑی بھلائی ہے اور یہ سب سے بڑی بہتری کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا نکتہ کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان بہتر قرار دیا جا سکتا ہے اور بہتر قرار دیا نہیں جا سکتا بلکہ وہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں، جو اللہ کے کلام کو سیکھیں اور لوگوں تک قرآن حکیم کو پہنچائیں، اس کے حروف کی ادائیگی کو پہنچائیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو پہنچائیں، وہ سب سے بہتر انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے، خود حاصل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کرتا ہے اور دوسروں تک اسے پہنچاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس میں نہ تو عمر کی قید ہے، نہ تو انسان کے رنگ و نسل کی قید ہے، نہ تو انسان کے حسب اور نسب کی قید ہے، بلکہ وہ شخص بہتر ہے جس نے قرآن کریم کو حاصل کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر کے جتنے بھی صحابہ آئے جنہوں نے اس قرآن مجید کو سیکھا اور اس کی تبلیغ کی روئے زمین پر، وہ سارے کے سارے صحابہ بہتر تھے۔ اور ابو جہل جیسے لوگ جنہوں نے اس قرآن کو ٹھکرایا اور قرآن کو گلے لگانے کے بجائے اسے پیچھے چھوڑا، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ بہتر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ بچہ ہو جو چھوٹا سا بچہ ہو لیکن اس کے سینے میں قرآن مجید ہو، اگر ہم اس کی قدر کریں نہ کریں لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کی قدر ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کی قدر ہے، اس لیے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تیسرا نکتہ کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان بہتر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے، جس کا کیریکٹر اچھا، جس کا کردار اچھا، جس کی زبان اچھی، جس کا دل اچھا، جس کا بولنا اچھا، جس کی زبان میں مٹھاس ہو اور جس کے کیریکٹر سے لوگ قریب ہوتے ہو، وہ تم میں سب سے اچھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق میں اچھا ہے وہ سب سے اچھا، اور جس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جس کا کردار اچھا نہ ہو، وہ لاکھوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، کئی بنگلوں کے مالک ہو، وہ اسلام کی نظر میں اچھا نہیں ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا ہے گرچہ وہ بھیک مانگتا ہو، گرچہ وہ انسان نان شبینہ کے محتاج ہو، ایک ایک روٹی کا محتاج ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو شریعت کہتی ہے، اسلامیہ شریعت اسلامیہ ہمیں کہتی ہے کہ وہ بندہ جس کے اخلاق اچھے وہ سب سے اچھا۔ چوتھا نکتہ کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ لوگوں میں بہتر وہ ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، بھوکوں کو لقمہ دیتا ہو، ان کے کھانے کا نظم کرتا ہو، انتظام کرتا ہو اور لوگوں کو سلام کا جواب دیتا ہو، وہ سب سے اچھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ آج ہم کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی محتاج شخص کو، کسی یتیم بچے کو، کسی بیوہ عورت کو کھانا کھلانا حقیر سمجھتے ہیں، اسے کمتر سمجھتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے۔ اسلام کہتا ہے خیرکم من اطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا وہ سب سے بہتر انسان، اور جس نے سلام کا جواب دیا وہ سب سے بہتر انسان، ورد السلام، جس نے سلام کا جواب دیا ہو۔ میرے بھائیو، آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، ہمارا اور آپ کا بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا کہ جن کو ہم سلام کرتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے
کہ وہ منہ بسور کر کے چلے جاتے ہیں، سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ ایسے لوگ اچھے نہیں، اچھے وہ ہیں جو اسلام کی نظر میں اچھا ہو، جو سلام کا جواب دیتا ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، وہ سب سے اچھا اور بہتر انسان ہے۔ اچھا وہ ہے، پانچواں نکتہ، اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے معمون ہوا جاتا ہو، وہ سب سے بہتر انسان۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، تم میں بہتر وہ ہے جس کے خیر سے، جس کی بھلائیوں سے، جس کی بھلائیوں کی امید کی جائے، جس کے خیر سے لوگ فائدہ اٹھائے، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کی برائی سے، اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کے فتنے سے پوری امت، پوری قوم، پورا محلہ، پورا سماج محفوظ ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اس کو بہتر سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو، گرچہ اس کے اندر ایک بھی بھلائی کی چیز نہ ہو، اس کے اندر ایک بھی خیر کی چیز نہ ہو، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جو اچھے سے اچھے مکان میں رہتا ہو، جو اچھی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو، اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے بہتر وہ ہیں جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے محفوظ ہوا جائے، وہ دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے۔ اگر ہم سے لوگوں نے خیر کی امیدیں کی ہوں، اگر ہم سے لوگوں نے ہمارے شر سے محفوظ ہونے کی امید کی ہو اور ہم اس کے اوپر کھرے اترتے ہو، یاد رکھیے گا وہ شخص ہم بہتر ہیں، وہ شخص بہتر ہیں جس کی خیر کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہو۔ میرے بھائیو، چھٹا نکتہ، خیر اس شخص کے اندر ہے، بہتر وہ شخص ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے رشتہ داروں کے لیے بہتر ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر کے لا کر کھلاتا ہو اور ان کو حلال طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہو، وہ تم میں بہتر ہے۔ وہ بہتر نہیں ہے کہ جو سماج میں تو لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی اور پیاری گفتگو کرتا ہے، جب بات کرنے کی آئے تو بہترین گفتگو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو لوگوں پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور جب بات آتی ہے بیوی بچوں کی، اپنے گھر میں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کی، تو یہی شخص منہ بسورتا ہے، یہی شخص ان بچوں کو رلاتا ہے، اس عورت کی اس آہ کو نہیں سمجھتا جو اس کے دل سے نکلتی ہے جب وہ ناراض ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بہتر نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں صحابہ نے پیش کی ہیں۔ صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ اماں عائشہ سے پوچھ لیجئے، اماں خدیجہ سے پوچھ لیجئے، ماں عائشہ سے پوچھ لیجئے، اور بھی بہت ساری امہات المومنین تھی، وہ ساری ماؤں سے پوچھئے میرے نبی کا کیا حال تھا، تو کہیں گے میرے نبی اور دنیا والوں تمہارے ساتھ جتنے بہتر تھے اس سے کئی گنا میرے نبی ہمارے ساتھ بہتر تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو نبی اپنی زبان سے جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر نہیں، باہر بہت سارے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، سماج کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، خوشحالی کے ساتھ پیش آتے ہیں، حسن معاشرت کرتے ہیں، لیکن معاملہ جب اپنے گھر والوں کا آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا آتا ہے، تو اس میں ڈنڈیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ایسے شخص کو بہتر قرار نہیں دیا، وہ شخص بہتر نہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہ ہو۔ ساتواں نکتہ، بہتر وہ ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع بخش انسان ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ کرنے والا انسان ہو، وہ سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم انفعہم للناس،
تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ کام آنے والا ہو۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لوگ ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے محتاج تھے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، ہمیں صاحب ثروت بنایا تھا، ہم لوگوں کی ضرورتوں میں کام آ سکتے تھے اگر ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ کر کے ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، تو لوگوں میں ہم سب سے اچھے۔ اور آج کے اس دور میں جب کہ ہر طرف مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، ہر قسم کے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، ایسے میں خوبصورت انداز میں اس معاملے کا حل پیش کرنا اور لوگوں کو فتنے سے بچانا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں، اپنے فائدے سے زیادہ لوگوں کا فائدہ دیکھیں۔ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کا فائدہ دیکھتا ہو۔ 8واں نقطہ، بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہیں جس کا دل بالکل صاف ہو، جس کا دل بالکل صاف ہو، جس دل کے اندر نہ کدورت ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، اور جس کی زبان سب سے سچی ہو، وہ دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، جو قلب مخموم رکھتا ہو اور صادق لسان زبان رکھتا ہو، وہ سب سے اچھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں سچی زبان کے بارے میں تو پتہ ہے کہ سچ بولنے والا ہو، یہ قلب مخموم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هو النقی التقی لا اثم علیہ، وہ شخص کے جس کے دل کے اندر نہ تو کدورت ہو، اس کا دل صاف ہو، اس کا دل تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو، لا اثم علیہ، اس دل کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے اوپر کوئی گناہ نہ آتا ہو۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ شخص قائم نہیں رہتا، بلکہ شرمندہ ہو کر کے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا ہے، وہ دل سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہتر قرار دیا جس کا دل بہتر ہو، جس کی زبان سچی ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ آخر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے اور ان نقاط کو سامنے رکھ کر، ان ساری باتوں کو کتاب و سنت کی سامنے رکھ کر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ان ساری باتوں کے اندر ہمارے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، اسے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں بہتر بننے کی کوشش کرے، شریعت کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں، ورنہ دنیا کی نگاہ میں تو بے شمار لوگ ہیں جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ ایک شراب پینے والا انسان شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، چوری کرنے والا انسان شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، ظلم کرنے والا انسان شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ اسے دنیا اچھا سمجھتی ہو، اچھا کہتی ہو، کہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہ ہیں جو ان چند نکات کو جو میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیا، اس کے اوپر عمل کرنے والا بہتر ہے، اچھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہو، بہتر ہو، وہ دنیا میں سب سے اچھا انسان۔ اور وہ شخص جس نے عمر تو لمبی پائی لیکن گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانیوں میں، اللہ سے عداوت و بغاوت کرنے میں، رسول کی سنتوں کی مخالفت کرنے میں جس شخص نے اپنی زندگی گزاری، وہ اسلام کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اس کی لمبی عمر پانا کسی کام کا نہیں۔ ایک شخص اگر نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر پالے 950 سال اور نوح علیہ السلام جیسے نبی پر ایمان نہ لا سکے، اس کی عمر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ایک وہ شخص جو امت محمدیہ میں
جنم لیتا ہو اور نبی کی مختصر سی امت، یہ مختصر سی مدت رکھنے والی امت، 60-70 سال کی زندگی گزارنے والی یہ امت اگر اپنی زندگی میں بہتری کر لیں تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر اس کے عمل بھی اچھے ہو تو جس کی عمر بھی لمبی ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو، وہ شخص سب سے اچھا اور بہتر ہیں۔ یہ 10 کل نکات میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے کے سارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سنا ہے، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو ختم فرما۔ جو اللہ تبارک و تعالی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری سیئات کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما، ان کی سیئات کو معاف فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، تمام کے تمام لوگوں کو قیامت کی رسوائیوں سے بچا۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔